اگر کوئی قدردان محبت کرنے والا میزبان ہو اور کسی کو مہمان بلائے اپنے یہاں تو کیا کرتا ہے وہ؟ کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی ہر ضرورت پہلے سے مہیا ہوتی ہے، اپنی بساط بھر بہترین انتظام کرتا ہے، کیونکہ صرف مہمان کا خیال نہیں ہوتا، توجہ رکھیے، دونوں باتوں کا خیال ہوتا ہے۔ مہمان کتنا اہم ہے یہ بھی لحاظ ہوتا ہے، اور میزبان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔ اب اپنا رشتہ اللہ سے سمجھ لیجئے کیسا ہوگا۔ اولاً تو یہ کہ اس پوری کائنات میں سب سے اہم مخلوق اللہ کی انسان ہے، تو انسان کی عظمت اپنی جگہ، اور پھر وہ خالق ہے اور اس کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی میزبانی کے لیے آپ کی اہمیت کا بھی لحاظ رکھا ہے اور اپنی خالقانہ عظمتوں کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ کہیں کوئی ایک شکوہ آپ کر نہیں سکتے، پروردگار تو نے مجھے یہ 2 پاؤں تو دیے تھے، 2 قدم تو دیے تھے، لیکن یہ قدم ٹکانے کے لیے میرے پاؤں کے نیچے زمین نہ تھی۔ کوئی شکوہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ سوچ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ؟ نہیں، زمین تھی۔ پروردگار مجھے تو نے سر بلند بنایا، تو ذرا اس نقطے پہ توجہ رکھیے گا۔ دنیا کے جتنے حیوانات ہیں، چاہے وہ پرندے ہوں فضا میں اڑنے والے اور چاہے زمین پر چلنے والے، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں زمین کی طرف، وہ چاہے بکری ہو چاہے شیر، سر تو یوں ہے نا۔ ایک آپ ہیں جس کا سر اللہ نے اس طرح، ایک انسان کی ذات ہے جسے اللہ نے واقعاً سر بلند بنایا ہے، اور جسے اس نے خود سر بلند بنایا ہو، جسے اللہ نے خود فطری طور پر، خلقی طور پر، خلقی طور پر سر بلند بنایا ہو، اس کے لیے مزید اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ زمین تو ہے پاؤں کے نیچے، یعنی اس سے زیادہ پست تم نہیں ہو سکتے، مگر سر کے اوپر آسمان بہت اونچا بنایا ہے تاکہ جتنا بلند ہونا چاہو بلند ہوتے چلے جاؤ، اس سے زیادہ گرنے نہیں دیں گے، مگر اٹھنا چاہو گے تو بے انتہا فضا تمہارے لیے وسیع ہے، جتنا بلند ہونا چاہو بلند ہوتے چلے جاؤ۔ کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ انسانی سطح زندگی کو پہلے درک کیجئے۔ انسانی سطح زندگی وہ ہے جس میں آپ چلتے زمین پر ہیں مگر آپ کے نقش قدم ابھرتے آسمان پر ہیں۔ جوانان عزیز، یہ جملہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا، آپ چلتے زمین پر ہیں مگر آپ کے نقش قدم ابھرتے آسمانوں پر ہیں۔ یہ بنایا، یہ مرتبہ ہے انسان کا، اور اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس سے زیادہ پست نہیں ہو سکتے، لیکن بلند ہونا چاہیں تو پھر بلند ہونے کے لیے آسمان کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، اور اسی لیے اس نے آپ کا ہادی اور رہبر بنا کے جس پیغمبر کو بھیجا اس پیغمبر کو بھی صاحب معراج بنایا، پیغمبر کو بھی صاحب معراج بنایا ہے، اور اس پیغمبر کا جانشین جسے بنایا اس کو بھی ایسا بنایا جو اعلان کرتا تھا۔ یہ حوصلہ افزائی تھی، یہ تربیت کا انداز تھا، یہ نعوذ باللہ امیر المومنین فخر و مباحات کا اظہار نہیں کر رہے تھے، یہ انسانی ذہن کی تربیت کر رہے تھے۔ سلونی قبل ان تسألونی، پوچھو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں اور میں تمہاری اس زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے